الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3700 کے تعلق سے چل رہی تھیں، جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی اور شہادت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آخری وقت میں کچھ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، یہاں تک بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اوصی امیر المومنین استخلف، اے امیر المومنین وصیت کیجئے اور کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، یعنی اپنی جگہ جو ہے اپنی ذمہ داری کسی کو سونپ دیجئے، چونکہ آپ کے آخری وقت آ گیا۔ قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر، تو عمر نے کہا کہ میں اس جماعت کے علاوہ کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا یہ چند لوگ ہیں جو جماعت کی شکل میں ہیں، یہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہیں، ان میں سے جسے چاہو بنا لو۔ ابھی رایتی الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم راضٍ، اور یہ وہ جماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے خوش تھے، یعنی انہوں نے کہا یہ چند لوگ ہیں اور یہ زیادہ مستحق ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک خوش تھے، راضی تھے، ان میں سے کسی کو بنا دیجیے۔ فَسَمَّ عَلِيًّا، اس کے بعد انہوں نے ایک کر کے نام گنایا، ایک ایک کر کے کہا علی و عثمان و زبیر و طلحہ و سعد و عبد الرحمن وقال یشہدکم عبداللہ بن عمر۔ اس کے بعد انہوں نے نام لیا کہ علی ہیں، عثمان ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، سعد، عبد الرحمن ہیں، قریب 6 لوگ ہیں، یہ زیادہ اس کے مستحق حقدار ہیں، ان میں سے جس کو آپ چاہیں بنا دیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خوش تھے۔ اور کہا عبداللہ بن عمر کو مشورے تک رکھنا، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، خلافت سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھے۔ عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، تو ان کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے کہا ان کو بھی مشورے وغیرہ میں شامل کر لینا، لیکن ذمہ داری ان کو نہیں دینا، کوئی عہدہ ان کو نہیں دینا۔ تو کسی نے وہ کہا، دوسرے حدیث سے بیان ہے کہ کسی نے کہا کہ عبداللہ کو بنا دیجئے، اپنے بیٹے کو بنا دیجئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ غصے میں ہو گئے، کہا کہ اللہ تمہیں تباہ کرے، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، اتنے سال تک انہوں نے حکومت کی، کوئی عہدہ ان کو نہیں دیا، یہاں تک کہ کسی گاؤں کا ایک تحصیلدار بھی نہیں بنایا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس افراد زیادہ تھے، اہل و عیال، اولاد زیادہ تھے، تو مالی طور پر تھوڑا پریشان بھی رہتے تھے۔ ایک بار یمن کے گورنر کے پاس چلے گئے اور ان سے اپنے حال کو بیان کیا، تو یمن کے گورنر نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہو آپ کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت ہیں، میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام ایسے نہیں ملتا مقام۔ تو کہہ رہے ہیں وہ یمن کے گورنر کہ بھائی آپ کے والد کتنے سخت ہیں، میں بیت المال سے 1 روپیہ نہیں دے سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ پیسہ ہے جو مجھے مدینہ میں بھیجنا، عمر کے پاس، جو خلیفہ امیر المومنین آپ کے ان کے پاس بھیجنا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہو، یہ پیسہ لے لو اور اس سے کچھ کپڑا خرید لو یہاں، اور جا کر کے مدینہ میں بیچ لینا، تو اصل جو رقم ہوگا وہ بیت المال میں حوالے کر دینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جو نفع ہو جائے گا وہ تم لے لینا۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا چلو یہی صحیح ہے، وہ لائے اور کپڑا خریدے اور بیچے، اور اس طرح ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر لگی تو کہا وہ مال اصل بھی دو اور نفع بھی دو، وہ سب بیت المال میں جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کے پاک دامنی کا عالم، کہا وہ اصل مال بھی تمہارا نہیں ہے نا، تمہارے باپ کا ہے، اور جو اس مال سے تم نفع لیے ہو نا وہ بھی جائے گا بیت المال میں۔ تو لوگوں نے کہا دیگر صاحب اس میں کیا حرج کی بات ہے، وہ بیچارے محنت کر کے آئے ہیں، کچھ تو ان کو ملنی چاہیے۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری کوئی مرضی، لیکن میرے انصاف کا تقاضا یہ کہ وہ سب بیت المال میں جائے گا۔ یہ تھی شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے اونچا مقام نہیں ملتا ہے، اور ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ موقع تلاش کرتے ہیں، کب موقع ملے اور مار دے بازی۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے کہ یہ 6 لوگ ہیں، جس کو چاہیں بنا لینا، لیکن میرے بیٹے عبداللہ کو کوئی وعدہ بھی نہیں دے گا، خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ کہیں کہ حیدر تعزیت اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات جو کہی کہ ان کو مشورے میں شریک رہنا، یہ ان کی تسکین کے لیے، دل جوئی کے لیے کہ بھائی کچھ تو والد صاحب نے ہم کو سمجھا کہ مشورے صحیح۔ کہہ رہے فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَأُ سَعْدًا فَهُوَ ذَلِكَ، اگر تم نے سعد کو خلیفہ بنا دیا، یعنی ذمہ داری مل گئی سعد کو، تو اس کے حقدار ہو، وہ اس لائق ہیں۔ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ بِهِ، ورنہ تم میں سے جو بھی خلیفہ بنایا جائے اس کو چاہیے کہ وہ سعد سے مدد حاصل کرے، یعنی وہ تجربہ کار صحابی ہیں، ایکسپیرینس ان کو ہے۔ اگر یہ بن گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہ بنے تو کوئی دوسرا جو بنے گا ان کو چاہیے کہ وہ ان سے مدد لے، ان سے مشورہ لے، تعاون لے۔ کہہ رہے فَإِنِّي لَمْ أَزِلُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ، ہاں ایک بات ہے کہ ان سعد کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے گورنر سے، ان کو کوفہ کے گورنر سے سعد، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نے اس گورنر سے معزول کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سعد کو جو ان کے عہدے سے ہٹایا، یہ نااہلی اور خیانت کی وجہ سے نہیں تھا کہ بھئی میں ہٹا دیا تھا تو تم ان کو خلیفہ نہیں بناؤ گے، یہ کوئی اور وجہ ہے۔ وہ خائن بھی نہیں ہے اور نااہل بھی نہیں ہے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، تو میں نے اس وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا تھا۔ وَقَالَ وُصِّ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، اور عمر رضی اللہ عنہ یہ ان کا آخری دور ہے جو وصیت کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کے لیے وصیت ہے کہ پہلے مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں میں جو پہلے ہیں، بھائی پہلے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے نا، وہ بڑی قربانیاں دی، خیر ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اَيَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، کہ ان کو حقوق کو وہ پہچانے، یعنی ان کا حقوق جو ہے وہ پورا خیال کرے، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، اور ان کا احترام بھی کرے۔ تو یہ وصیت کی کہ جو مہاجرین میں پہلے لوگ ہیں۔ وَوُصِّيَّةَ بِالْأَنصَارِ خَيْرًا، اور انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ جو بھی خلیفہ بنے وہ انصار کا بھی خیال کرے اور مہاجرین کا، الَّذِينَ تَبَوُّؤُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، کہ وہ شہر مدینہ جو انصاری لوگ ہیں ان کا جو شہر ہے وہ دار الایمان بھی ہے، دار الہجرت بھی ہے، یعنی لوگ ہجرت کے آئے ہیں، دار الہجرت ہے، دار الایمان، کہ مدینہ ہی سے ایمان پنپا، اسلام پھیلا ہے، یہ بہت بہترین جگہ ہے، لہذا انصار کا بھی خیال کیا جائے۔ من قبلہم ان یقبل من محسنہم ویوفی عن مسیہم، اور کہا دیکھو ان انصار کی خوبیوں کو قبول کرو اور اگر کہیں تھوڑی بہت کمی ہو گئی تو اس کو معاف فرما دو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ بنائے جانے کے لیے وصیت کرے، نصیحت کرے، اور اس کے لیے کہ جو خلیفہ بنے وہ کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔